اب میں ان آقاؤں کا ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر کرنے کا حکم آدم کو دیا گیا ہے. اب میں ان کے خطبے پڑھنے جا رہا ہوں جن کا خطبہ خدا ہو کر خدا نے قرآن میں پڑھا ہے. اب میں ان کا خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ منبر سے جن کے لیے نبیوں کا امام اترا ہے، خطبہ چھوڑ کے اترا ہے. اس لیے خبردار، سب سراپا ادب بن جائیں اور دل کے کانوں سے سنیں، کیونکہ ہمارا مسلک ادب ہے. ہمارا مسلک ادب ہے. یاد رکھنا، اس لیے ہم بہت احترام کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں. اور وہ بارگاہیں بڑی نازک ہے. ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس کم کر دمی آید جنید و بایزیدی جان. جہاں سانس لوگ کر روک بیٹھتے ہیں وہ ہے ان کی بارگاہ جن کا ذکر ہوگا. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. محمد دین کا نام ہے، دین ہی محمد الرسول اللہ ہے. پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ ہے. ان کے قدموں تک پہنچا. قلندر لاہوری مفکر ملت ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، اور اگر تو قدم راز رسول تک نہ پہنچ سکا، یعنی ان سے اپنی نسبت نہ جوڑ سکا، تو یہ ابو لہبی کے سوا تیرے پاس کچھ نہیں ہے. صرف ڈھونگ ہے، صرف مکر ہے، صرف فریب ہے. عبداللہ ابن ابی سے تیرا شجرہ ملے گا. یاد رکھنا، بلال اور صہیب سے تیرا رشتہ نہ جڑے گا، کیونکہ دین محمد الرسول اللہ کا نام ہے. اور دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو وفادار بن جا حبیب خدا کا، تو یہ لوح و قلم کیا چیز ہے، خدا بھی تیرا ہو جائے گا، خدا بھی تیرا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور غالب کہتے ہیں، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم، آزاد پاک مرتبہ دان محمد است. اور ایک عاشق کہتا ہے، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اگر میں لاکھوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ مشک اور گلاب سے اپنا منہ دھل لوں اور ایک مرتبہ نام محمد لوں، تو میں جو ہے وہ نام محمد لینے کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو اب معیار بن گیا کیا کہ محمد جان ایمان ہے، محمد ایمان کا ایمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت دین ہے، مصطفیٰ جان رحمت قرآن ہے، مصطفیٰ جان رحمت قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ اقبال خود کہتے ہیں، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. یہ مسلک اقبال ہے. اور حضرت عبد الرحمن جامی کہتے ہیں، آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ماں ایمان توئی، ایمان توئی. آپ کا چہرہ ہی میرا قرآن ہے، اور یا رسول اللہ آپ ہی ایمان ہے. جن کو ان کے مرتبے کا پتہ مل جاتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں بولتے ہیں. جن کو ان کی معرفت مل جاتی ہے، پھر وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. جب یہ طے ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ ایمان، جان ایمان، تب وہی مومن ہوگا جو محمد الرسول اللہ سے جڑے گا. اور جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز سے محبوب کو نسبت ہو گئی، پھر تم اس سے بھی محبت کرو. ایک مرتبہ مجنوں نے ایک کتے کی آنکھوں کو چوما تو لوگوں نے کہا مجنوں، کتے کی آنکھوں کو چومنا بھی کوئی بات. مجنوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، مجنوں بن کے دیکھو، مجنوں بن کے دیکھو. اس لیے کہ یہ کتا میری لیلا کو تکتا ہے. آنکھ نہیں دیکھی جا رہی ہے، جسے تکا ہے، آنکھ میں جس کی صورت جمتی ہے اسے دیکھا جا رہا ہے. آپ کہیں گے وہ تو مجنون تھا، اس لیے کہ کچھ جنونی اس وقت چیخ رہے ہیں، وہ تو مجنون تھا. لیکن آئیے اب محبوب الہی کا تذکرہ کرتا ہوں. جس چیز سے حبیب کو نسبت ہو جاتی، جس چیز کو محبوب سے نسبت ہو جاتی ہے،
پھر وہ چیز نہیں دیکھی جاتی، اس سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت محبوب الہی، کون محبوب الہی؟ محبوب الہی، محبوب الہی، الہی کا محبوب، اتنا بڑا مرتبہ کہ مرید پر اپنی چادر ڈالے تو مرید عرش گھوم لے، مرید عرش گھوم لے، یہ شان ہے محبوب الہی کی۔ لیکن خطاب کر رہے ہیں، خطاب کرتے کرتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، خطاب کرتے کرتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر خطاب شروع، پھر اٹھ کر کھڑے، ہاتھ باندھ کر چپ ہو گئے۔ کئی بار ہوا جب محفل ختم ہوئی کسی نے عرض کیا او محبوب الہی، یہ محبوب الہی کسی جاہل کا نام نہیں ہے، محبوب الہی بدایوں میں پیدا ہونے والے اس عالم کا نام ہے جس پہ علم ناز کرتا ہے، اس متقی کا نام ہے جس پہ تقوی ناز کرتا ہے، اس پرہیزگار کا نام ہے جس پہ پرہیزگاری ناز کرتی ہے۔ ہاں اللہ اکبر، یہ چندے پہ پلنے والا نہیں، یہ وہ ذات ہے، وہ ذات کہ اللہ اکبر جس کی خانقاہ سے لاکھوں لوگوں کو لنگر ملتا ہے اور خیرات تقسیم کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا او نظام الدین بدایچونی، یہ تو بتا کہ تو کھڑے ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، تقریر روک دیتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تب محبوب الہی نے کہا تم نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا، جیسے کہ آپ چہرہ میری طرف کیے ہوئے ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، آپ نہیں دیکھتے۔ کہتے تم نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کتا بار بار اس گلی سے گزرتا تھا، کبھی آتا کبھی جاتا، کبھی آتا کبھی جاتا، کبھی آتا کبھی جاتا۔ اسی کتے کے احترام میں اٹھ کر کے کھڑا ہوتا اور ہاتھ باندھ لیتا۔ کہا ارے کتوں کے لیے بھی کھڑا ہوا جاتا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، اس لیے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اللہ اکبر، جہاں عشق کا گزر نہیں ان کی نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہے، جو عشق میں ڈوب جاتے ہیں پھر ان کی طبیعت کیا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر کھڑے رہتا، کہا کتے کے لیے؟ کہا ہاں، اس کتے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کتے کی خصوصیت کیا ہے؟ کہا اس کتے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رنگ کا کتا وہ کتا نہیں، یہ کتا تو دلی والا ہے، یہ کتا تو دلی میں رہتا ہے، اس رنگ کا کتا میرے پیر بابا فرید گنج شکر کی خانقاہ کی چوکھٹ پہ بیٹھتا ہے۔ تو چونکہ پیر کے گلی کے کتے سے اس کتے کے رنگ کو نسبت ہے، اس لیے میں اس کے احترام میں اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور گویا کہ بتا دیا ارے نادان، جب پیر کی گلی کے کتے کے رنگ کا احترام عاشق شان سے کرتے ہیں تو نبی کے گلی کے کتے کا احترام کس شان سے کرتے ہوں گے؟ اور جب نبی کے گلی کے کتے کا احترام اس شان سے کرتے ہیں کہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آ کے کتنا دماغ لے کے چلے، جب نبی کے در کے کتے کا یہ احترام ہے تو جن کو نبی کاندھے پہ بٹھاتے